مختصر جو ہے تفسیر اور تسی سماعت فرمانی ہے۔ سامعین محترم، اللہ خلاق عالم نے ارشاد فرمایا ان الذین کفروا سواء علیہم اانذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون۔ فرمایا کہ بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیتا برابر ہے انہوں دے اوپر کہ اے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تسی انہوں نے ڈراؤ یا نہ ڈراؤ، لا یؤمنون وہ لوگ ایمان نہیں لے آؤ گے۔ ختم اللہ علی قلوبہم مہر لگا دیتی اللہ تعالیٰ نے انہوں دے دلوں دے اوپر، وعلی سمعہم اور مہر لگا دیتی اللہ تعالیٰ نے انہوں دی سماعت دے اوپر، وعلی ابصارہم غشاوہ انہوں دی آنکھاں دے اوتے پردہ ہے، وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ اور انہوں دے واسطے بہت بڑا سخت عذاب ہے۔ دوستان عزیز، قرآن مجید دے اندر پہلے مومنین اور متقین دیاں 5 صفاتاں او بیان ہوئیاں، تسی احباب نے سماعت فرمائیاں۔ اس تو بعد جو ہے غیر مومنین دیاں صفات جو ہے او بیان کیتیاں گئیاں۔ جڑے مومن نے انہوں دیاں جو 5 صفتاں تسی دوستاں نے سنیاں اور جو 5 صفات قرآن نے بیان فرمائیاں، انہوں دے وچوں جو پہلی صفت ہے وہ متقین دی ہے کہ جڑے غیب دے اوپر ایمان لے ہوندے نے۔ پہلی صفت جڑے غیب دے اوپر ایمان لے ہوندے، دوسری صفت ہے کہ وہ نماز قائم کردے نے، تیسری ہے کہ وہ راہ خدا دے اندر خرچ کرنے والے، چوتھی ہے کہ قرآن مجید اور اس تو پہلے جو کتاباں نازل ہوئیاں تمام کتب سماویہ انہوں دے اوتے ایمان لے ہوندے نے، پنجویں ہے کہ وہ آخرت دے اوپر یقین رکھدے نے۔ یہ 5 صفات سن متقین اور مومنین دیاں۔ انہوں تو بعد جو غیر مومنین نے انہوں نے صفات اللہ تعالیٰ نے وہ بیان فرمائیاں کہ غیر مومنین دے اندر کچھ لوگ وہ نے کہ جنہاں نے اپنے کفر دا علل اعلان اظہار کیتا، انہوں نے ڈنکے دی چوٹ تے کیا کہ اسی کافر ہاں۔ کچھ لوگ ایسے سن غیر مومن کہ جنہاں نے ڈنکے دی چوٹ تے آکھیا اسی کافر ہاں۔ اور جڑی دو آیات کریمہ میں تلاوت کیتی ہیں نے، اے آیات کریمہ دے اندر انہاں لوگاں دا ہے کہ جنہاں نے ظاہری طور دے اتے آکھیا کہ اسی مسلمان ہاں، اور حقیقت دے در پردہ جو ہے وہ لوگ کافر رہے۔ ظاہراً وہ مسلمان اپنے آپ نو کہلاندے رہے اور حقیقت دے در پردہ جو ہے وہ بندے کافر رہے۔ قرآن دی اصطلاح دے اندر ایسے لوگ کہ جڑے ظاہراً مسلمان بنن حقیقت دے اندر وہ کفر دے اوپر جی رہے ہون، اللہ دا قرآن انہاں لوگاں نو کہندا ہے کہ ایسے لوگ منافقین نے۔ اور جو منافق دا صحیح معنی اور جو تشریح ہے وہ قرآن دی شروع آیات کریمہ دے اندر سورۃ البقرہ اس دی آیت نمبر 7، 6 اور 7 تو جو ہے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا۔ 2 آولیاں آیات کریمہ اور اس تو بعد اگے جو ہے نا آن والیاں 13 آیتاں دے اندر، یعنی اسے تو بعد جو ہے 13 اور آیات کریمہ دے اندر منافقین دیاں واضح طور دے پر نشانیاں اور انہوں دے جو معاملات نے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید دے اندر وہ بیان فرمائے، انہوں دے احوال اللہ تعالیٰ نے بیان کیتے نے۔ سامعین محترم، اللہ تعالیٰ نے مومنین دے واسطے کفر دا بیان اس واسطے فرمایا، یعنی پہلے مومنین سن، مومنین تو بعد جو ہے نا کافران دا بیان قرآن پاک دے اندر، پہلے متقین دیاں صفاتاں اور اس تو بعد ہی جو اللہ تعالیٰ نے نال ہی شروع فرما دیتا منافقین دا، کافران دا، انہاں دا بیان شروع فرمایا۔ کیونکہ ہر شے جو ہے نا اپنی ضد تو وہ پہچانی جاندی ہے، کوئی بھی چیز ہے نا وہ چیز اپنی ضد تو دی پہچان ہوندی ہے۔ کفر ایمان دی ضد ہے، کفر جو ہے وہ ایمان دی ضد ہے، لہذا کفار جو نے وہ ہمیشہ عذاب دے اندر رہیں گے اور مومن جو ہے وہ ہمیشہ اللہ تعالیٰ انہوں نے عذاب تو نجات عطا فرمائے گا۔ یہ دونوں آپس دے اندر جو ہے ضدہ نے، اس واسطے جو ہے انہاں دا ایک دوسرے دے نال تعلق ہے۔ اور کفر کیا ہے؟ کفر جو ہے لغت دے اندر کفر دا معنی یہ ہے کہ کسی چیز نو چھپانا، کسی شے نو چھپانا، یہ کفر ہے۔ رات نو کافر بول دے نے، رات نو وجہ کیا ہے کہ اے رات جو ہے نا لوگاں نو چھپا لیندی ہے، رات اندھیرا کر دی ہے، لوگ چھپ جاندے نے، رات نو کافر بولیا جاندہ ہے۔ اچھا ایک اور بڑی نا انہوں نے ویسے لکھا ہے مفسرین کرام نے اپنی تفسیر دے اندر، ویسے ہی میں پہلے پڑھیا ہے
کئی اور بھی مفسرین فرمایا جڑا کسان ہوتا نا کسان انہوں کسان نو بھی کافر بول دینے جڑا کسان کام کر دے نا انہوں کافر بول دینے پتہ کیوں کافر بول دینے کیونکہ کسان دانے نو زمین دے اندر چھپا دیندا ہے کوئی بھی دانہ ہے اس نو زمین دے اندر چھپا لیندا ہے اس واسطے جو ہے وہ بیج نو زمین دے اندر چھپاندا ہے انہوں کافر بول دینے اور جو شخص نعمت نو چھپائے اور اس دا شکر ادا نہ کرے اس فعل نو کفر اور کفران کہندے نے ہن اگلی بات سننا جو بات میں کرنے لگا ہوا اے تو ایک اصطلاح ہے نا کفر دی کوئی بھی بندہ ہے نا ایک کفر دی اصطلاح ہے اللہ معاف کرے نہیں سمجھنا کہ بھی کسان کافر ہو گیا فلاں نہیں وہ ایک نعمت نو چھپان تے بیج نو چھپان تے جو ایک عربی اصطلاحات دے اندر ہے وہ ایک سمجھان واسطے مسئلہ بیان فرمایا صحیح کافر کون ہے سب تو وڈا کافر کون ہے جڑا کفر ہے جڑا جو ہے جس دے متعلق اللہ تعالیٰ نے فرمایا کافر نے عذاب دے مستحق نے وہ کافر پتہ کون ہے سب تو بڑا کافر وہ ہے کہ جڑا وحدانیت یا شریعت یا نبوت دا انکار کرتا ہے سب تو بڑا کافر وہ ہے کہ جڑا وحدانیت یا شریعت یا نبوت دا انکار کرے وہ سب تو بڑا کافر ہے قرآن مجید دے اندر اس دیا کئی مثالاں جو ہے وہ موجود نے بہرحال میں جو آیات کریمہ تلاوت کی اس دا شان نزول ہے کہ حضرت امام ابن جریر طبری نے اپنی سند دے نال روایت فرمایا کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دی رائے ہے کہ اس آیت کریمہ دے متعلق کہ اے آیت یہودیاں دے بارے نازل ہوئی ہے وہ یہودی کہ جنہاں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے زمانہ دے اندر مدینہ طیبہ دے اندر ایک محلہ بنایا وہ یہودی سن انہوں نے نا ایک اپنا علیحدہ محلہ بنایا رسول اللہ دی موجودگی دے اندر مدینہ دے اندر اور اس محلے دے اندر بیٹھ کے نا وہ لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی نبوت دا انکار کر دے سن اور وہ لوگ کفر دے اتے ہی مر گئے یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم دی نبوت دا انکار کر دے رہے اور کفر دی حالت دے اندر مر گئے انہوں نے وہ محلہ بنایا جدو وہ محلہ بنایا نا انہوں نے اتنے بیٹھ کے صرف یہی عمل کیتا حضور دی گستاخیاں کیتیاں نبوت دا انکار کیتا مسلمانوں نو ایذا پہنچاندے رہے مسلمانوں نو برا بھلا کہندے رہے اور اس محلے دے وچ او انجی مر گئے اس حالت دے اندر کہ کافر مرے اللہ تعالیٰ نے قرآن نازل فرمایا تو پھر قرآن دے اندر واضح طور پہ پیغام ہے ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوہ فرمایا کہ وہ لوگ سن ادھر رحمت دا سمندر بہ رہا سیگا ادھر مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام دے جانثار صحابہ جو ہے عشق دے جام پی رہے نے ادھر جو ہے اے بدبخت جو ہے علیحدہ ایک محلہ بنا کے علیحدہ ایک جگہ بنا کے کیونکہ منافق جو ہے نا وہ ویسے ہی پہچانے جاندے نے وہ منافق سن نا قرآن دے واضح اصطلاحات نے قرآن دے اندر لکھیا ہے کہ وہ منافق سن انہاں مدینہ الرسول دے اندر ایک علیحدہ محلہ بنایا انہاں اس محلے وچ بیٹھ کے آکھیا ہم حضور کی اتباع نہیں کریں گے ہم حضور کی شریعت کو نہیں مانیں گے ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے جو احکامات ہیں جو باتیں کرتے ہیں ہم ان کو نعوذ باللہ نقل کفر نباشد ہم ان پہ عمل نہیں کریں گے اے اللہ دا قرآن ہے رب دا قرآن نازل ہویا جبریل امین قرآن لے کے آئے صحابہ اس بات وہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین دا زمانہ ہے صحابہ حضور تے جانا نثار کر دینے ادھر رحمت سمندر پہ برس دینے وہ سامنے ہی محلہ بنا کے بیٹھ گئے اور اس محلے چ بیٹھ کے وہ منافقتاں کر دینے بھی ہم تنہا رہیں گے ہم علیحدہ ووٹ ڈالیں گے ہم علیحدہ اکٹھے ہوں گے ہم علیحدہ منصوبے بنائیں گے اور اس محلے چ بیٹھ کے وہ پتہ کی کرتے سن جڑے صحابہ کرام سن نا عاشق جڑے حضور دے غلام انہاں دا راہ ڈکنا انہاں نو کہنا کتھے جاندے ہو تسی کدھر جاندے ہو ڈائریکٹ اللہ کو مانو ادھر کیا ہے حضور دی ختم نبوت دا انکار کرنا رسول اللہ دی شریعت دا انکار کرنا تو جدو انہوں نے ایسے عمل کیتے اللہ فرماندا ہے کہ وہ کافر مرے فرمایا ختم اللہ علی قلوبہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم دی آپ دی نبوت دا انکار اور توہین مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دی وجہ دے نال جو ہے اور توہین اسلام دی وجہ دے نال جو ہے اللہ نے انہاں دے دلاں دے اوتے مہر نصب فرما دیتی ہے فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اے لوگ کدی بھی زندگی دے اندر حق نو حق نہیں کہہ سکدے ختم اللہ علی قلوبہم انہاں دے دلاں دے اوتے جو ہے اللہ نے مہر لگا دیتی ہے اے ہمیشہ کافر سن اور ہمیشہ ہی کافر رہن گے مرن گے بھی کافر انہاں دے واسطے جہنم جو ہے وہ ٹھکانہ ہے اور میرے نبی دے
غلامو او اس حالت دے اندر مر گئے تو حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماندے نے کہ انہاں دی مذمت دے اندر اے آیات نازل ہوئیاں، اور حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتنے حریص ہیں کہ سب لوگ ایمان لے آن۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم دی چاہت ایسی، نبی علیہ السلام دی محبت ایسی کہ کوئی کتنا بھی ہے نا وہ ایمان دی دولت قبول کر لوے، تاکہ جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے سن میرا ہر امتی جو ہے، ہر بندہ جو ہے رب دا بنایا ہر بندہ جو ہے وہ جہنم تو بچ جاوے، کیونکہ ایمان مصطفیٰ تو بغیر جو ہے دور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم دے اندر جنہیں ایمان بھی نہیں نہ قبول کیتا تو پھر انہوں جہنم جان تو کوئی چیز روک نہیں سکتی ہے۔ سب تو بڑی جو طاقت سی، سب تو بڑی جو رکاوٹ سی وہ یہی ہے کہ وہ ایمان مصطفیٰ اگر قبول کر لیندے تو ہر جو ہے وہ برائی تو بچ کے اللہ تے اللہ دے رسول دے مقرب بندے اور نیک بندے دے اندر انہاں دا شمار ہو جاندا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی چاہت ہے کہ ایمان لے آن اور ہدایت دے اندر آپ دی اتباع کرن، تب اللہ تعالیٰ نے آپ نے خبر دیتی کہ یا رسول اللہ اے او لوگ نے کہ ایمان لے آن گے جنہاں دے واسطے ازل دے اندر ایمان لے آنا مقدر دے اندر ہو چکا ہے۔ فرمایا یا رسول اللہ ایمان وہ لوگ لے آن گے جڑے ازل دے اندر انہاں دے مقدر دے اندر ہے، اور وہی لوگ گمراہ ہون گے کہ جنہاں دے ازل دے وچ شقاوت لکھی جا چکی ہے۔ اور حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ روایت فرمانے نے کہ اس مراد و کفار نے جڑے کفار مقام بدر دے اندر قتل کیتے گئے، فرمایا جڑے کفار مقام بدر دے اندر قتل کیتے گئے وہ لوگ سن کہ انہاں دے جناب ازلی طور دے ہوتے بدبختی جو ہے انہاں دے مقدر دے اندر ازل تو لکھی ہوئی سی گی، اے نہیں سی انہاں دے پیو دادا وڈے سارے اے ایکو ہی لین چل دی آ رہی سی گی، انہاں دے طریقے کار نو اپنا رہے سن۔ تو فرمایا انہاں نے مدینے وچ بیٹھ کے حضور دے دور زمانہ دے اندر رسول اللہ دی حیات طیبہ دے اندر انہاں مخالفتاں کیتیاں، انہاں سامنے محلے بنا کے بیٹھے تے کوئی تو لوگ میں پریشان ہو جاندے نا جی انہاں بندیاں تسی بڑے پریشان نا، تو حضور دا دور ویکھو قرآن و حدیث ہے اور جامع البیان دے اندر صفحہ نمبر جلد نمبر 1 صفحہ نمبر جو ہے 84 دے اوپر اے جناب لکھے ہویا ہے باقاعدہ، اور تفسیر تبیان القرآن دے اندر اور کتابوں دے اندر جو ہے اس دی وضاحت ہے کہ اس آیت کریمہ دا شان نزول ہے۔ انہاں پورا محلہ نصب کر دیتا، حضور دے زمانہ دے اندر پورا محلہ مخالفین نے جمع کر دیتا، محلہ جمع کر کے حضور دے سامنے آ گئے کہ اسی تو جناب نہیں مننا، اسی تو فلاں کرنا۔ تو لہذا دین اسلام واسطے جتھے جتھے اسلام ہوئے گا، جتھے ایمان ہوئے گا، اس دی ضد جو ہے کفر اور منافقت اس دی ضد سامنے ہوئے گی۔ تو لہٰذا یہ شروع تو چلتا آ رہا ہے اج تک، اور یہ طریقہ کار اسی طرح ہی رہے گا۔ اللہ تبارک و تعالی سانو سب نو دین اسلام اور قرآن تو اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے فیضان تو اللہ تبارک و تعالی جو ہے ہدایت اور نصیحت و نصیب فرمائے۔ وما علیہ